اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس چینل سے جڑ جائیے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بنداس بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پھر چینل کی فائننشیل ہیلپ کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار چینل کی مالی مدد، فائننشیل ہیلپ ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج بھی میں فجر کے وقت سے اسٹوڈیو میں آ گیا، کیونکہ ابھی میں یہاں سے، میرے شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے وہاں پر جمعہ میں بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آس پاس کے تقریباً 10-15 گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اورنگ آباد کے قریب، خلد آباد اور اورنگ آباد کے قریب ایک گاؤں ہے راجہ رائے ٹاکلی، مسجد سید سادات میں میرا جمعہ کا بیان ہے، اور جمعہ کے بعد 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک عورتوں میں، خواتین میں بیان ہے۔ اسی کے لیے میں نکل رہا ہوں، اس لیے فجر کے وقت میں اسٹوڈیو میں آ گیا ہوں۔ آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے لمبے سفر کی طاقت بھی دے، لگاتار خبریں بھی بولنا۔ اگر مجھے باہر جانا بھی ہے تو میں کبھی 5 بجے رات میں، کبھی 4 بجے رات میں اسٹوڈیو میں آ جاتا ہوں، تو ابھی بھی میں اسٹوڈیو میں صبح فجر کے وقت میں حاضر ہو گیا ہوں، تاکہ میں کم از کم نیشنل انٹرنیشنل خبریں، اہم خبریں آپ تک پہنچا دوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب طاقت، قوت نصیب فرمائے اور ہر طرح سے، ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل نیوز میں بنگلہ دیش پڑوسی ملک سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں قرآن کی توہین کی افواہ پھیلی، اور اس افواہ کو لے کر پھر معاملہ یہ ہوا کہ مندروں پر وہاں پر حملہ شروع ہو گیا اور 4 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں مندروں پر ہوئے حملوں کے بعد 22 ضلع میں بارڈر گارڈ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں 4 لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے، جبکہ درجنوں زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر قرآن کی توہین کی افواہ کے بعد رونما ہوا۔ ملک میں کئی جگہوں پر تشدد کے واقعات کے بعد موبائل انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی۔ اسی درمیان وزیر اعلیٰ شیخ حسینہ نے ایک بیان جاری کر کے یہ کہا ہے کہ تشدد میں شامل کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ جمعرات کو بنگلہ دیش میں درگا پوجا کا تہوار منایا گیا۔ اس دوران شیخ حسینہ نے راجدھانی ڈھاکہ مندر پہنچ کر ہندو کمیونٹی سے ملاقات کی۔ تو خیر، شیخ حسینہ کی اس بات کو لے کر لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم اگر وہاں پر کسی شرپسند نے مندروں پر حملہ کیا ہے تو کم از کم وزیر اعظم وہاں جا کر ہندو بھائیوں سے مندر میں جا کر انہوں نے ملاقات تو کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی یہ شرارت کی ہے، چاہے پھر وہ میرے اپنے مذہب کا یعنی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو لوگ شیخ حسینہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم انہوں نے وہاں جا کر مندروں کے پجاریوں سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا گیا کہ جو بھی حملے میں پکڑا گیا اسے بخشا نہیں جائے گا۔
ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت تائیوان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی دردناک خبر ہے۔ تائیوان میں ایک رہائشی عمارت جہاں لوگ رہتے ہیں اس میں آگ لگی، جس میں تقریباً 46 افراد کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے اور کئی لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ تائیوان میں 13 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تائیوان میں اچانک اس عمارت میں آگ بھڑکی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی اور پوری بلڈنگ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ واقعے کے بعد آگ بجھانے اور عمارت میں پھنسے افراد کو باہر نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 55 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 14 افراد کی لاشیں بھی عمارت سے نکالی گئیں۔ حکام کے مطابق فائر فائٹرز کی جانب سے ابھی بھی عمارت میں سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ آگ اس قدر شدید تھی کہ عمارت کے کئی فلور مکمل جل کر خاک ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، جبکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے مطابق رات میں عمارت سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے انکوائری شروع ہے۔ ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایران اور امریکہ کو لے کر۔ جی ہاں، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ ایٹمی ایگریمنٹ پر، ایٹمی معاہدے پر سفارتکاری اگر ناکام ہوئی تو دوسرے متبادل موجود ہیں۔ امریکہ نے دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایران کے خلاف طاقت کا پھر ہم استعمال کریں گے۔ امریکہ نے اشارہ دیا کہ اگر ایران جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، تو اس کے خلاف طاقت کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران پر یورینیم افزودگی کے حوالے سے ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کا الزام ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 13 اکتوبر بدھ کے روز ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران تہران تاریخی جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے مذاکرات میں نیک نیتی سے واپس نہیں آیا تو پھر وہ اس معاملے پر ایران سے نمٹنے کے لیے مزید ممکنہ طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی اور متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصبوں سے سہ رخی بات چیت کے بعد ایک بیان میں کہا کہ اگر ایران اس معاہدے میں امریکی شمولیت کے بعد بھی اس پر دوبارہ عمل کرنے کی پیشکش کو ٹھکراتا ہے تو میز پر دوسرے متبادل بھی موجود ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے امریکہ نے تھوڑی سی دھمکی والا انداز اختیار کیا ہے۔ لیکن ایک دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے، ایرانی فوج کے سربراہ کی کہ پاکستانی سپہ سالار سے GHQ میں ملاقات ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ جنرل ہیڈ کوارٹرز راول پنڈی کا دورہ کیا۔ GHQ آمد پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پاکستان کے لیے دعا بھی کی۔ ناظرین چوتھی بڑی خبر اس وقت ناروے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ناروے میں ایک شخص نے تیر کمان سے حملہ کر کے 5 لوگوں کو مار دیا اور کئی کو زخمی کر دیا۔ حملہ آور کو فی الحال گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جلدی فی الحال یہ کہنا جلد بازی ہوگی کہ یہ حملہ دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں تھا، یہ کہنا ابھی فی الحال جلد بازی ہوگی۔ حملے کا یہ واقعہ بدھ کے روز اوسلو کے مغرب میں کانگسبرگ قصبے میں شام تقریباً 6:30 بجے پیش آیا۔ ایک تیر کمان بردار شخص نے ایک سپر مارکیٹ کے قریب تیر سے حملہ کر دیا، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور دیگر 2 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے 2 افراد میں ایک پولیس افسر شامل ہے جو اس موقع پر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ انہیں علاج کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس سربراہ نے کہا کہ مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اسلام آباد پاکستان سے۔ جی ہاں، پاکستانی سائنسداں کے لیے مسلم دنیا کا سب سے بڑا سائنسی ایوارڈ پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کو بایو آرگینک کیمسٹری کے شعبے میں ان کی خدمات پر مسلم دنیا کے سب سے بڑے سائنسی ایوارڈ مصطفیٰ پرائز لاریٹ 2021 سے نوازا گیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی APP کے مطابق مصطفیٰ پرائز لاریٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک اعلیٰ ایوارڈ ہے جو ہر 2 سال کے بعد مسلمان ممالک کے چوٹی کے محقق
محققین اور سائنسدانوں کو 4 شعبوں میں دیا جاتا ہے، جس میں زندگی اور طب سائنس، ٹیکنالوجی، نینو سائنس اور نینو ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور مواصلاتی سائنس اور ٹیکنالوجی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیگر شعبوں میں دیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کو 2012 میں بین الاقوامی سطح پر سائنسی مہارت کی علامت کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اور اسے مسلم دنیا کا نوبل انعام سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، لبنان اور مراکش کے 5 سائنسدانوں کو ان کے متعلقہ شعبوں میں مذکورہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ کی ویب سائٹ کے مطابق ہر شعبے میں ایوارڈ جیتنے والے کو $5 لاکھ کا ایوارڈ، سرٹیفکیٹ اور میڈل دیا گیا ہے۔